آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان میں بھوکا کیوں رکھتا ہے؟ کیا یہ صرف بھوک اور پیاس کا امتحان ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ یہ رمضان عام رمضان نہیں ہوگا، یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو آپ کے نفس سے ملوائے گا، آپ کو آپ کی حقیقت دکھائے گا اور آپ کے دل کو دوبارہ اللہ کی طرف پلٹا دے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمانوں میں فیصلے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان کے اندر ایک خاموش انقلاب برپا ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے جاگنے کے لیے اگر آپ واقعی اس رمضان کو بدلنا چاہتے ہیں تو دل کو کھول لیجئے، کیونکہ اب ایک ایسی حقیقت سامنے آنے والی ہے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ روزہ اور تقوی رمضان کا حقیقی مقصد۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 ورس نمبر 183۔ یہ آیت ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو قابو میں لانے کا ہنر ہے۔ جیسے ہم دن بھر کھانے سے رک جاتے ہیں، پانی سے دور رہتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنے دل، زبان اور اعمال کو بھی ہر برائی سے روکتے ہوئے پاک رکھنا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام نہیں بلکہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جب ہم بھوک برداشت کرتے ہیں تو صرف جسم مضبوط نہیں ہوتا بلکہ دل اور روح بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ قوت، یہ ضبط، یہ تقوی رمضان کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا ہر لمحہ آزمائش ہے، ہر دن امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے دیا، اور تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچانا، اپنے دل کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا۔ یہ صرف رمضان تک محدود نہیں، جیسے ہم کھانے سے رک کر روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں اپنی زبان، اپنے دل، اپنے ارادوں کو بھی برائیوں سے روکنا ہے۔ پوری زندگی کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا زیادہ تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اتنا زیادہ تمہارے لیے بھلا ہوگا۔ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف بھوک کی حد تک نہیں بلکہ برائی سے رکنے، غصہ کنٹرول کرنے، حسد اور لالچ کو پیچھے چھوڑنے تک ہمیں اپنے آپ پر قابو پانا ہے۔ یہی اصلی مقصد ہے، یہی روحانی تربیت ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ پھر اللہ نے اسے بھوک میں مبتلا کیا، دن گزرے، طاقت ختم ہوئی، غرور ٹوٹا، اور جب دوبارہ سوال ہوا، تو کون ہے، میں کون ہوں، تو نفس کی آواز کانپ رہی تھی، اے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ یہی رمضان کا راز ہے۔ بھوک نفس کو توڑتی ہے، غرور کو مٹاتی ہے، بندگی کو زندہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں بھوک اور خوف اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 ورس نمبر 155۔ یہ آزمائش ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں حقیقت دکھانے کے لیے ہے۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہی نفس ہمیں گناہ پر اکساتا ہے، یہی ہمیں تکبر سکھاتا ہے، یہی ہمیں اللہ سے غافل کرتا ہے، اور رمضان اسی دشمن کو کمزور کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 ورس نمبر 53۔
جب پیٹ بھرا ہو، خواہشات زندہ ہوں، آرام میسر ہو تو نفس طاقتور ہوتا ہے، اور جب پیٹ خالی ہو، خواہش دب جائے تو روح بیدار ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جو تمہیں گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، یہ اپنے نفس کو لگام دینے کا نام ہے، یہ اپنے غرور کو توڑنے کا نام ہے، یہ اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مالک نہیں، بندے ہیں، ہم طاقتور نہیں، محتاج ہیں، ہم خود کفیل نہیں، اللہ پر ڈیپینڈ ہیں۔ جب انسان پورا دن بھوکا رہتا ہے اور افطار کے وقت صرف ایک گھونٹ پانی پیتا ہے تو اس کے دل میں ایک بات جاگتی ہے، یا اللہ میں کتنا کمزور ہوں اور تو کتنا عظیم ہے۔ یہی احساس بندگی ہے، یہی رمضان کی پہلی سیڑھی ہے، اور جو اس سیڑھی پر چڑھ گیا وہ اللہ کے بہت قریب پہنچ گیا۔ روزہ شکر اور نعمتوں کی اصل پہچان، اللہ کو پہچاننے کا سفر۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ نعمت کو تب پہچانتا ہے جب وہ چھن جاتی ہے۔ جب صحت ہوتی ہے تو صحت کی قدر نہیں ہوتی، جب وقت ہوتا ہے تو وقت ضائع کیا جاتا ہے، جب رزق آسانی سے ملتا ہے تو شکر کم ہو جاتا ہے، اور جب سب کچھ چھن جاتا ہے تب انسان کی آنکھ کھلتی ہے۔ رمضان اسی غفلت کو توڑنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمیں چند گھنٹوں کے لیے نعمت سے محروم کر کے نعمت کی اصل قدر سکھاتا ہے۔ جب انسان پورا دن پیاسا رہتا ہے اور مغرب کے وقت پانی کا پہلا گھونٹ لیتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف پانی نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، سورہ ابراہیم ورس نمبر 7۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم شکر کرنا تو جانتے ہیں لیکن صحیح جگہ شکر کرنا نہیں جانتے۔ ہم نعمت کو سبب سے جوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کو شفا دینے والا سمجھ لیتے ہیں، نوکری کو رزق دینے والا سمجھ لیتے ہیں، اور انسان کو مسئلہ حل کرنے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اصل دینے والا، اصل پلانے والا، اصل نوازنے والا صرف اللہ ہے۔ رمضان آ کر اس غلط فہمی کو توڑتا ہے۔ کھانا سامنے ہوتا ہے، پانی موجود ہوتا ہے، مگر انسان نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم نہیں آیا۔ یہ منظر دل کو ہلا دیتا ہے، یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ رزق پلیٹ میں نہیں آتا، رزق اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، سورہ ہود سورہ نمبر 11 ورس نمبر 6۔ رمضان ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اور جب دل یہ مان لیتا ہے تو شکر صحیح دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا جو نعمت پر شکر اور آزمائش پر صبر نہ کرے۔ روزہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے اور شکر بھی۔ دن بھر کی بھوک صبر ہے اور افطار کا پہلا نوالا شکر۔ رمضان ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں۔ سانسیں، پانی، روٹی، صحت، نیند، یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز روز ملتی ہے وہ کتنی قیمتی ہے۔ یہی احساس شکر کو زندہ کرتا ہے۔ رمضان ہمیں نعمت کی بے قدری سے نکال کر نعمت کی پہچان کی طرف لے آتا ہے۔ الحمدللہ۔